اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار آپ اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام، انشاءاللہ عز و جل ہم آج پارہ نمبر 4 شروع کریں گے، پارہ نمبر 4 اور سورۃ آل عمران کا 10واں رکوع، سورۃ آل عمران مبارکہ کا 10واں رکوع اور پارہ نمبر 4 انشاءاللہ۔ اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق اللہ فتبعوا ملۃ ابراہیم حنیف وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہ پا سکو گے تم برا کامل نیکی کا رتبہ، یعنی کہ برا نیکی کو کہتے ہیں اور ایسی نیکی جو کامل بھی ہو، اور اس کو اللہ کہتے ہیں تم ہرگز نہ پا سکو گے حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کہ تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، یعنی کہ ان چیزوں میں سے جن کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، ان میں سے تم اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس قوم میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو کھانے کی چیزیں تھیں جو حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ ہی، مگر اسرائیل نے اپنے آپ پر وہ جس کو حرام کر لیا، یعنی کہ خود انہوں نے اپنے نفس کے اوپر جن چیزوں کو حرام کیا، اللہ کہتے وہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان تنزل التوراۃ، کہ تورات نازل کی گئی۔ کل، آپ ان کو بتا دیجئے، اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کل، آپ فرماؤ فاتوا بالتوراۃ، کہ تم تورات لاؤ، فاتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افتری علی اللہ الکذب، بس جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگاتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ ان کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فتبعوا ملۃ ابراہیم حنیف، پس اتباع کرو، پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی، حنیف جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے، یہ حنیف کا مطلب ہے جو ہر باطل سے، ہر جھوٹ سے الگ الگ تھے، بالکل الگ تھلگ۔ یہ حضرت ابراہیم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل
نہیں تھے۔ ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، اللہ کہتے ہیں بے شک پہلا عبادت خانہ، بیت گھر کو کہتے ہیں لیکن مطلق تو گھر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بیت سے مراد عبادت خانہ ہے، عبادت والی جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو پہلی عبادت والی جگہ یا عبادت خانہ جو بنا لیا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے للذی ببکۃ، جو مکہ میں ہے، مبارکن بڑا برکت والا ہے، وہ ہدن اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین سب جہانوں کے لیے، اور یہ سب جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں اور اس میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ کان آمنا، وہ امن پا جاتا ہے، مطلب وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں کے اوپر، علی الناس لوگوں پر حج البیت، اس گھر کا حج کرنا، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا وہاں تک پہنچنے کی، یعنی کہ وہاں تک پہنچنے کی جو طاقت رکھتا ہو تو اس کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ ومن کافر، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے شک بے نیاز ہے اور عن العالمین سارے جہان سے۔ کل آپ ان کو فرما دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید، اور اللہ دیکھ رہا ہے، عالم ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کل آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمنا تبغون عواجن، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، من آمنا جو ایمان لا چکا ہے، تبغون عواجن تم چاہتے ہو کہ اس کے اس کے راستے کو، وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو عواجن ٹیڑھا بنا دو، وانتم شہادہ حالانکہ تم تو خود اس کے گواہ ہو، وما اللہ بغافلین اما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کرتوتیں کرتے ہو نا اور کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بالکل بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تؤتوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب میں سے، تو یردکم بعد ایمانکم کافرین، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یردکم وہ تمہیں لوٹا کر چھوڑیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافروں میں سے، یعنی کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد بھی کافروں میں لوٹا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب کفر کرنے لگو، کیفا حرف استفہام، کیفا کا مطلب کیسا، کیسی، کیسے، تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب تم ایمان لے آئے ہو تو اب پھر تم تکفرون تم کفر کرنے لگو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم وہ ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے یا پکڑتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ، تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت پہنچا دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو ضرور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 4 اور سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 10، اس کی آیت نمبر 92 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے محبوب اور عزیز، جو تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان میں سے سب سے جو عزیز چیز ہے اس کو جب تم خدا کی راہ میں خرچ نہ کر لو تو اس وقت اب تم نیکی کی جو حقیقت ہے نا اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو، یعنی کہ محبوب چیزوں کو خدا کی راہ میں خرچ کیے بغیر نیکی کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب یہ محبوب چیزیں کون سی ہیں، تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ محبوب چیزیں ہیں جیسے مال و متاع ہے، انسان کا جسم ہے، جان ہے، منصب ہے، سب کچھ اس میں داخل ہے، اور ان میں سے جو بھی تمہیں پیاری لگے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا
تو یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور نیکی پھر ہی اپنے درجہ کمال کو پہنچتی ہے جب سب سے پیاری چیز کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو۔ لیکن تمام واجب الاحترام بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات بڑی عام ہوتی جا رہی ہے کہ جو چیز خود استعمال ہی نہ ہم کرنا چاہتے، اور جو چیز ہمیں اپنے پورے گھر میں سے عموماً گھٹیا لگ رہی ہوتی ہے کہ چھوڑو اس کو، کیا مطلب اب ہم رکھنا نہیں چاہتے یا استعمال نہیں کرنا چاہتے، چلو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، چلو اس کے اوپر ہمیں ثواب تو ملے گا نا، ثواب تو مل جائے گا نا۔ ذرا غور فرمائیے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا باغ برا سب سے زیادہ عزیز ہے، حضور آپ جہاں مناسب خیال کرتے ہیں اسے خرچ فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں احادیث مبارکہ میں جو موجود ہیں۔ اور میری تمام واجب الاحترام ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ عزیز ترین چیز خرچ کرنے سے ہی نیکی میں درجہ کمال ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی کمتر چیز ہم نے خرچ کر دی یا اگر ہم کوئی ہلکی چیز خرچ کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی، اس کا ہمیں بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مناسب معاوضہ دیں گے، اور معاوضے کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، صلہ دینا، تو اللہ اس ہماری نیکی کے مطابق ہمیں صلہ عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سب کھانے کی چیزیں حلال تھی مگر وہ جسے انہوں نے خود اپنے آپ پر حرام کیا، یعنی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ دعویٰ تو ابراہیم کے دین کا کرتے ہیں مگر اونٹ کا بھی گوشت کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، اور جو ابراہیم کی شریعت میں حرام تھا اور اسے آپ حلال جانتے ہیں۔ اور اس آیت نمبر 93 میں ان کے اس اعتراض کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ابراہیم کی شریعت میں حرام تھی، بلکہ اس دودھ کو یا اونٹ کے گوشت کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض طبیبوں کے مشورے سے استعمال کرنا ترک کر دیا تھا۔ بعض روایات میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، اس لیے بطور پرہیز انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا، دودھ چھوڑ دیا۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو لاؤ کتاب توریت، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کتاب لانے کی۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے وہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 95 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، اس لیے دین حنیف کی تم پیروی کرو، دین حنیف کی تم اتباع کرو۔ آیت نمبر 96 میں بہت سے موضوعات کا مجموعہ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اور اس کے پس منظر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد حرام۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد، تو فرمایا مسجد اقصی۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام کے پہلے معمار حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور مسجد اقصی کے پہلے معمار آپ کے کوئی فرزند تھے، اور طوفان نوح کے بعد جب یہ عمارتیں منہدم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کی۔ یہاں بیت سے مراد، دوبارہ میں یہاں پر بتا رہی ہوں کہ بیت سے مراد یہاں یہ مطلق گھر نہیں ہے بلکہ عبادت والی جگہ ہے، عبادت والی جگہ یعنی کہ خانہ عبادت۔ علماء کرام کے نزدیک مکہ میں ایک لغت بکا بھی آیا ہے، بکا، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جگہ کو بکا یعنی با سے بکا، خانہ کعبہ کی جگہ کو بکا بھی کہتے ہیں اور باقی سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جڑ گیا یہ جو لفظ ہے مبارکن یعنی برکت والا، سبحان اللہ۔ اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ اس میں ایک نماز اگر پڑھی جائے
تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم قرآن پاک وہاں پر ختم کرتے ہیں تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے نا اس کے اوپر، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کیا؟ نہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی۔ آیت نمبر 97 میں کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں، یعنی آج تک کسی بھی ظالم نے اگر اس گھر کی توہین کرنے کی کوشش کی یا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 52 دن پہلے کی بات ہے کہ جب ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے چلا تھا، تو ابرا کا جو ہولناک انجام ہوا تھا اس سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ پھر حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی زیادہ راہ بھی ہو اس کے پاس، اور اس کا سفر بھی پورا من ہو، صحت بھی ہو، اور سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہو، تو وہ اس گھر کا حج ضرور کرے۔ اس کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ آیت نمبر 98، 99، 100 اور 101 میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم کو یہ زیب دیتا ہے کہ تم اہل کتاب ہو کر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری کرتوتوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو اچھے سے جانتا ہے۔ میری تمام واجب الاحترام، آیت نمبر 100 کی جو تشریح ہے وہ بڑے توجہ کے ساتھ، کہ اس آیت کی تشریح کرنے سے پہلے آیت نمبر 100، اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ جو مدینے سے پہلے یثرب نام تھا اس کا، تو یہاں پر 2 قبیلے اوس اور خزرج جو وہاں پر آباد تھے، ان میں قدیم زمانے سے دشمنی چلی جاتی تھی، اور ایک دوسرے سے یہ بڑی جنگیں کر چکے تھے، اور ایک دوسرے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی سرزمین کے اوپر حضور کے جب مبارک قدم لگے، تو حضور کی تعلیم کی برکت سے ان کی جو قدیم دشمنیاں تھی، خاندانی دشمنیاں تھیں، وہ محبت والے رشتوں میں بدل گئیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز تھا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ جو ان کی دوستی اور جو محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ، یہ یہودیوں کے اوپر ایک طرح سے بہت بڑی قیامت کی طرح ان کے اوپر گزری، اور ان کو یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ تو اس دوستی اور محبت سے جل بن کے رہ گئی۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، جب یہ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے آپس میں محبت اور پیار کے جذبات کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو یہودیوں کا ایک بندہ اس نے ایسے شعر پڑھنے شروع کر دیا جس میں پرانی جنگوں کا ذکر تھا، اور اس طرح کی قتل و غارت کا بھی ذکر تھا۔ اس کا یہ جو حربہ تھا وہ بڑا کامیاب ثابت ہوا، اور اوس اور خزرج میں بڑی ترش کلامی شروع ہوگی، بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر گئی، اور تلواریں نکل آئی ان کی، اور انہوں نے نیزے سنبھال لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پورا جنگ کا میدان جیسے اکھاڑا بنا لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ فوراً اس مقام کے اوپر پہنچے، اور خود دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے اوس اور خزرج، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو؟ وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کے اسلام کے بر رحمت نے بجھا دیا ہے، تم ان کو پھر بھڑکانا چاہتے ہو۔ یہ تو شیطان ہے جو تمہارے اندر وسوسے پیدا کر رہا ہے، اور یہ دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے ہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے اپنے فوراً ہتھیار پھینک دیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے غصب کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اب دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ جو آیت نمبر 100 اس موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ تو اللہ پاک پروردگار جل جلالہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دشمن تو ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو آپس میں فتنہ پھیلانے کے لیے، شیطان ہمیشہ بہکانے کے لیے ہر وقت ہمارے آگے پیچھے سوار رہتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی عقل اور بصیرت سے کام لینا ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی عقل سے
سے کس طرح سے کام لینا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے اور سجانے کی اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، اور اللہ ہم سب کے گھروں میں تمام عالمی اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے اور مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتحاد پیدا کرے۔ آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 10 مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس رکوع کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک پروردگار ہم سب کے اوپر کرم کرے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔